وفاقی حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے کوشاں، منصوبوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ مراد سعید کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے سی پیک مغربی روٹ کی منظوری دی۔ زوب کچلاک اور خوشاب آوران شاہراہ کا آغاز کیا۔ ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس، زیارت موڑ، کچھ ہرنائی اور بسیمہ خزدار شاہراہ پر بھی کام تیزی سے جاری ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ وزیر اعظم نے صوبے کے معاملات میں خصوصی دلچسپی دکھائی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یو این جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے بعد برطانیہ چلے گئے۔ 4 روزہ دورے میں شاہ محمود قریشی برطانوی ہم منصب ڈومینک راب سے ملاقات کریں گے۔ وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ پاک برطانیہ تعلقات، خطے کی صورتحال سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوگی۔ سفارتی سطح پر بھارت دنیا میں تنہا اور بے نقاب ہو چکا۔ عمران خان حقیقی معنوں میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود سے ملاقات میں گفتگو۔ بیرسٹر سلطان محمود بولے، بندوق اور گولی کی طاقت سے بھارت کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکتا۔ دنیا کو بھارتی مظالم کا فوری اور سخت نوٹس دینا چاہیے۔ ڈینگی مچھر کے بڑھنے لگے وار، شہری دھڑا دھڑ ہونے لگے شکار۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں میں 90 مریض رپورٹ۔ صرف لاہور میں ڈینگی کے 81 کیسز آئے۔ راول پنڈی میں ڈینگی SOPs کے خلاف ورزی پر ایکشن، 128 FIRs، 423 چالان اور 170 عمارتیں سربہ مہر کی گئیں۔ ادھر خیبر پختونخوا کے 20 اضلاع میں ڈینگی وائرس کے کیسز رپورٹ۔ صوبے میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 1000 کے قریب پہنچ گئی۔ پیٹرول اور بجلی کے بعد عوام پر نیا وار۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس 35% تک مہنگی کرنے کی تیاریاں۔ ذرائع کے مطابق اضافے کا اطلاق 1 نومبر سے 28 فروری تک ہو سکتا ہے۔ ماہانہ 2 ہیکٹو میٹر کیوبک کا بل بڑھا کر 4295 روپے کرنے کی تجویز۔ قیمتوں میں اضافہ توانائی کمیٹی کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ پنجاب میں 86 نئے کالجز قائم کریں گے۔ 590 کالجز کو ایسوسیٹ ڈگری اور 201 کالجز کو گریجویٹ BS4 ایئر لیول اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ ہر ضلع میں یونیورسٹی بنا کر طلبہ کو گھر کے قریب اعلیٰ تعلیم کے مواقع دیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سے اظہار خیال۔ مزید کہا پنجاب کی جامعات میں جپ ڈیزائننگ ٹولز پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ کراچی میں مسائل کے انبار، خستہ حال سڑکوں پر سفر وبال جان۔ اورنگی ٹاؤن 11.5 نمبر میں بنیادی سہولیات تو دور، انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو چکا۔ لوگ کیچڑ، گندگی اور بدبو میں زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ کس مسئلے پر روئیں، کیا داستانیں سنائیں، حکمران ہمارے حال پر رحم کھائیں، علاقہ مکینوں کی دہائی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 978ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز۔ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور سید سعید الحسن رسم چادر پوشی اور دودھ کی سبیل کا آغاز بھی کریں گے۔ عرس مبارک کی مناسبت سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ خلیج بنگال میں موجود شدید ڈپریشن سمندری طوفان گلاب میں تبدیل۔ محکمہ موسمیات نے ایک اور الرٹ جاری کر دیا۔ سمندری طوفان کراچی سے 2325 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سسٹم کے بھارت کی ساحلی پٹی اڑیسہ کی جانب بڑھنے کے امکانات۔ پاکستان کی ساحلی پٹی کو اس سسٹم سے کوئی خطرہ نہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے طالبان کے ساتھ لین دین کی اجازت دے دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق لین دین کی اجازت امریکی حکومت، NGOs اور بین الاقوامی تنظیموں کو دی گئی۔ افغان شہریوں کو خوراک، ادویات اور طبی آلات پہنچانے کے لیے 2 لائسنس بھی جاری کیے گئے۔ انجیلا مرکل کے 16 سال اقتدار کے بعد حکمرانی کا تاج کس کے سر سجے گا؟ جرمنی میں عام انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے۔
سیاسی جماعتوں سمیت امیدواروں کی طرف سے انتخابی مہم گزشتہ روز ختم ہو گئی۔ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کی جانب سے عوام سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی گئی۔ نیشنل ٹی20 کپ میں خیبر پختونخوا نے صدرن پنجاب کو شکست دے دی۔ سندھ نے ناردرن کو 4 وکٹوں سے ہرایا۔ ایونٹ میں آج بھی 2 میچز شیڈیول۔ پہلے میچ میں بلوچستان اور صدرن پنجاب اور دوسرے میں سینٹرل پنجاب اور خیبر پختونخوا مد مقابل ہوں گے۔ نیوزی لینڈ ٹیم کے کوچ نے بھی دورہ پاکستان منسوخ کرنا مایوس کن قرار دے دیا۔ گیری اسٹیٹ نے کہا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا اس پر مایوسی ہوئی۔ معلوم ہے کہ یہ پاکستان اور شائقین کرکٹ کے لیے بہت افسوسناک تھا۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں ہمارا پہلا میچ پاکستان کے ساتھ ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس میچ پر ہیں۔ ہمارے کھلاڑیوں کو پریشر نہیں لینا چاہیے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، خبر آپ کو دیں گے۔ تاجروں اور FBR حکام کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ اہم خبر ہے جس کے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تاجروں اور FBR حکام کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ تاجروں اور FBR حکام کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ جی ہاں، تاجروں اور FBR حکام کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کی، تو آپ لوگوں کی وساطت کی وجہ سے یہ جو ایک بن گئی ہے کمیٹی، اور یہ آج ہم نے بات کی ہے، یہ ان تک بھی پہنچ جائے گی جو تاجر نہیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ بجلی کے بلز پر عائد کردہ ٹیکس کا اطلاق چھوٹے تاجروں پر نہیں ہوتا۔ یہ آپ لوگ، یہ جو 3rd امینڈمنٹ میں بل پہ جو آیا ہے ہمارے پاس نیا ٹیکس، چھوٹے تاجران پہ اس کا بالکل، جو رجسٹرڈ شدہ ہیں انکم ٹیکس میں، اس کے اوپر بالکل نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ تھوڑی سی اس کی میں اور بھی وضاحت کروں کہ یہ ان پروفیشنلز پہ ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرائیویٹ ریزیڈنسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صاحبان ابھی تک انہوں نے ٹیکس میں اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا ہے۔ اب ہم اس طریقے سے ہم آپ کا ٹیکس نیٹ جو ہے ملک کا وہ بڑھانا چاہتے ہیں تھوڑا سا۔ تو ایک یہ طریقہ اپنایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے ابھی تک، اور جو ابھی تک ٹیکس نہیں دے رہے تھے اپنے پروفیشنل ایکٹیویٹیز کے اوپر، تو وہ بھی ہمارے ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے۔ یہ ایک طریقہ اپنایا گیا۔ چھوٹے تاجران کو اس کے بارے میں کسی قسم کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ان کے اوپر اطلاق ہوگا۔ جو ATL رجسٹر، جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہے، ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کا مطلب جو ہے جو باقاعدگی سے اپنا گوشوارہ ایک قانونی ڈیوٹی سمجھ کے وہ کر رہے ہیں، ایک ڈیوٹی بھی ہے، فرض بھی ہے، اور ملک کے لیے بھی ان کا ایک یہ ایکشن جو ہے بڑا بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے ترمیمی آرڈیننس میں جو بجلی کے بلز پر عائد کردہ ٹیکس اطلاق کمرشل بجلی کے بلوں پر نہیں ہے۔ یہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو صاحبان ٹیکس نہیں دے رہے، پروفیشنلز، اور گھروں سے کر رہے ہیں، وہ گھروں کا ڈومیسٹک بجلی کا بل آپ کو پتہ ہے کم ریٹ پہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ دکان میں جو بل ہے وہ کمرشل ریٹ پہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ دو چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک تو کم بجلی کے بلوں کا، اور دوسرا ٹیکس بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا چیز ادھر ریوالو کرتی ہے کہ جی وہ لوگ جنہوں نے آج تک ٹیکس نہیں دیا ہے، اور وہ آرام سے بیٹھ کے ملک کے سے ہی پیسے کما رہے ہیں، اور اس میں ملک کو اس ٹیکس کا حصہ نہیں دے رہے، اس کا فیسلٹیز ملک نے ان کو دی ہیں، گھر ان کو دیے ہیں، سڑکیں دی ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے، اور وہ ٹیکس میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم ان کو ٹیکس پہ نیٹ میں لے آئیں گے، اور یہ ویسے بھی، اور جو آنا چاہیں وہ ویلکم آرام سے، کیونکہ اس میں یہ ہے ان کو ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے، یعنی ایک دفعہ وہ گوشوارہ جمع کر دیں گے ان کا ایڈجسٹیبل ہو جائے گا، اس لیے فکر کی بات ان کو بھی نہیں ہے، مگر تھوڑے زیادہ تو بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک یہ بات تھی تو تھوڑا سا کہ FBR